بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، تقریباً عرصہ 4 ماہ تو اس آیت مبارکہ دی تفسیر توضیح جاری ہے جو خطبہ مسنونہ اندر پڑھی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے بھیجا آپ کو شاہداً، گواہ بنا کر، ومبشراً ونذیرا، اور خوشخبریاں دینے والے اور گناہوں کے انجام سے آگاہ کرنے والے. وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے، بإذنہ، اس کے حکم، اس کی اجازت، اس کی وحی، اس کے اذن کے ساتھ. بات اس مقام تک ہی پہنچی سی کہ آپ خوشخبریاں دینے والے، ونذیرا، اور گناہ دے عواقب تو، انجام تو اپنی امت نو آگاہ کرنے والے. وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اور اس کے اذن، اجازت کے ساتھ، وحی کے ساتھ، امر کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والے. ومبشرا ونذیرا دے حوالے نال بہت ساری گفتگو ہو چکی. آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جو آگے صفت آ رہی ہے، وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے، بإذنہ، اس کی اذن، اس کی اجازت، اس کے حکم کے ساتھ. یقیناً اللہ دی طرف دعوت، دین دی طرف دعوت انبیاء علیہ السلام دا بنیادی اساسی مشن ہے. انبیاء علیہ السلام جتنے شہید ہوئے، انبیاء کرام جتنے زخمی ہوئے، انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنے دنیا دکھ اٹھائے، اس کی بنیاد دعوت الی اللہ سے. دعوت الی اللہ جو ہے یہ فرض ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح دعوت الی اللہ بھی فرض ہے. انبیاء علیہ السلام دی روحانی خوراک ہے. اس تو بغیر سارے اسلام اور سارے انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاندی اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ دعوت دے اندر کوئی ضروری نہیں کہ انسان دوسرے نو دعوت. پوری تاریخ اسلام جو ہے اسی چیز نال بھری ہے،
دعوت اللہ۔ جس طرح بہت سارے فتنے اس وقت معاشرے اندر آ چکے ہیں، ان فتن چو ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کسی دوسرے نو نہ چھیڑو اور اس دے رد نہ کرو۔ ہر آدمی اس حوالے نال مختلف الفاظ اور مختلف جملے نال دوسرے بندے نو مطمئن کرن دی کوشش کر کہ حالات درست نہیں، لہذا اس بات نو نہ چھیڑیا جائے۔ یعنی اس بندے دا ذہن ہوتا ہے کہ حالات درست ہو جان، حالات ٹھیک ہو جان، پھر دعوت دا کم کرنا چاہیے۔ جی حالات درست نہ ہو پھر چپ کر جانا چاہیے۔ یہ بات سرے تو ہی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات دعوت نو شروع فرمایا ہے وہ حالات دعوت دین واسطے انتہائی مشکل۔ نبی علیہ السلام کو کوئی وسائل نہیں سن، کوئی ذرائع نہیں سن، کوئی قوم نہیں سی، کوئی جتھا نہیں سی، کوئی فوج نہیں سی، کوئی ساتھی نہیں سن۔ اکیلی شخصیت سی دعوت شروع، اور نبی علیہ السلام نے چند سال 30 سالہ دعوت دے یہ تاریخ پڑھ لو۔ پہلے دن کوئی صفحہ پر ایک تھے، اور جب دنیا سے گئے تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے۔ 23 سالہ کی یہ کمائی اور 13 سالہ کی یہ محنت، یہ کوشش ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا اندر اس دور جس دور کوئی ذرائع، کوئی اسباب وسائل نہیں سن، اس دور دنیا دا کوئی ملک، کوئی خطہ ایسا نہیں سی جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت یا پیغام یا شہرت یا آپ کی حیثیت یا نام یا مقام پہنچا نہ ہو۔ تو یہ دعوت کی وجہ تو اس بعض لوگ دنیاوی معاملات اس قدر مصروف ہو چکے، کمائی اندر، پیسے اندر اتنے غرق ہو چکے، کوئی اس کام نو فضول سمجھ، جس نو کوئی تھوڑا جہ بات کر کے دیکھو وہ جواب چاہی کہے کہ جی دنیا دے معاملات تو کاروبار تو ہی فراغت نہیں ہوندی، بندہ کی کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح البخاریت، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس بات کا خطرہ نہیں کہ میرے جان تو بعد تھی شرک کرو گی اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، کوئی خطرہ نہیں اس بات۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی فرما رہے ہیں کہ میں نے خطرہ نہیں کہ تسی شرک کرو۔ آج بھی یہی بات کہ اسی اس بات تے مطمئن نہ کہ ساڑھا عقیدہ درست ہو چکا ہے اور اسے شرک نہیں کر سکتے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے تے دنیا غالب آ جائے، مال دولت کی کثرت فراوانی چاہت تواڈے تے غالب آ جائے گی کہ تسی دین چھوڑ بیٹھو گے، دعوت چھوڑ بیٹھو۔ اصل بنیادی مقصد مسلمان دا جو ہے وہ دعوت، دوسرے دی خیرخواہی، دوسرے نو جہنم تو بچان دی فکر، اپنے آپ نو سوارنا کمال نہیں۔ نبی علیہ السلام تے معصوم سن، اگر یہ جائز ہوندہ کہ اپنے آپ نو سوار لئیے، اپنے آپ تے گھر نو درست کر لئیے اور دوسرے نو نہ کچھ کہیے، تو اس بات تے سب تو پہلے پورے کون اتر دے سن؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تے کامل شخصیت سن، گناہ تو پاک سن، آپ نو کسی مزید اصلاح کی ضرورت نہیں سی۔ پھر سارے بدر احد کیوں سجے، طائف وچ کیوں مار کھائی، حنین وچ کیوں تشریف لے گئے، مکہ شہر کیوں چھوڑیا؟ کہ نبی علیہ السلام یہ سارے معاملات جو کفار قریش نال پیش آئے نے کس وجہ تو؟ اگر یہ بات جائز ہوندی کہ اپنا مذہب نہ چھوڑو، اپنا مسلک نہ چھوڑو، دوسرے نہ چھوڑو، جائز ہوتا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کر۔
اور قریش نے دعوت بھی دی سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. قریش اکٹھے ہو کے آئے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا دین سچا، تہاڈی دعوت صحیح درست، لیکن اپنی چار دیواری تک محدود رکھو. تسی اپنے چار دیواری چ اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنا منہج، اپنی فکر، اپنی دعوت پیش کرو، سن کوئی اعتراض نہیں. لیکن باہر چوک چوراہے اندر، محفل و مجالس اندر، گلی چوک اندر ساڑھے تک اس بات نو نہ پوچھو. اس بات تے کفار تیار نے کہ اپنا مذہب نہ چھوڑو، ساڑھے مذہب نو نہ چھوڑو. کفار دعوت دے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جدو یہ بات نہ بڑھی تو قریش کے سردار اکٹھے ہو کے آپ نے چچا ابو طالب کو لے کہ سردار ابو طالب تسی اپنے بھتیجے نے سمجھا دو، اگر کوئی ڈیمانڈ خواہش چاہتا ہے تو اسی پوری کر دیں. سرداری چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے، ساڑا سردار بننا چاہتا ہے، اسی سرداری دے دیں بغیر کسی انتخاب تو. ساڑا سردار کون ہوئے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اس بات نو لکھ دیں. اگر سرداری نہیں چاہیے، رشتہ چاہیے تو پورے عرب جس بچی کے بارے میں اشارہ کرے اسی نکاح کر کے بچی رخصت کر کے دین لئی محمد مصطفیٰ نو تیار. اگر کوئی مال دی چاہت مطالبہ ہے تو پیغمبر جو مانگے اسی دین نو تیار. سونا چاندی، کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی مکان. آخر کس بات کو روک رہا ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ ساڑھے چوک چوراہے محلے کٹ اجتماع آ کے واز نہ کرے. اس کے بدلے رشتہ لے لے. بڑا آسان سودا سے واز تو ترک کر دے، رشتہ لے لے. داماد بن جائے، جوائی بن جائے، رشتہ داری بن جائے. مال لے لے، کوٹھی لے لے، دولت لے لے، سرداری لے لے، لیکن واز نہ کرے. مال دولت سارا کچھ محمد مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور قربان، لیکن واز سننا گوارا نہیں. اتنا کڑوا ہے واز. یہ دکھ دی رگ نو انج پھڑدا ہے واز، گفتگو، تقریر. دیکھ لیجیے پورے محلے نو سب کچھ برداشت ہے، واز برداشت. تسی قرآن حدیث ساری رات تسی قوالی گاؤ، ساری رات تسی گانا گاؤ، گلی بند کرو، جو چاہے کرو، آواز بلند کرو، پوری گلی کسی نے تکلیف نہیں ہوئے گی، کسی نے پریشانی نہیں ہوئے گی. لیکن تسی لاؤڈ سپیکر بعد دا خطبہ دے دو، پورا محلہ تڑپے. واز برداشت نہیں، قرآن برداشت نہیں، حدیث برداشت نہیں ہے. لیکن جس نو سما جائے اس نو اس تو بغیر نیند بھی نہیں ہے. لیکن جس نو سما جائے، جدا دل درست ہو جائے، جدا دل صاف ہو جائے، جس وقت قرآن اور حدیث دی بات سن کے تھوڑی طبیعت بوجھ محسوس ہوئے، سمجھنا کہ ایمان نہیں ہے اور زنگ آلود ہے دل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قریش کھڑے نے. چچا نے بات کہنے لگے تھوڑی بات مقبول ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال بات کروں. چچا نے بڑے پیار نال بلا کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات دیکھو، حالات دا جیسا لو. پوری قوم، پوری برادری ایک طرف ہے اور تسی اکیلے ایک طرف. ساری برادری، تھوڑے بازو، تھوڑے رشتہ دار، تھوڑے سب کچھ چھوڑ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابو طالب دے بارے سیرت کی کتاب موجود ہے کہ ایک پاؤں تو معذور سردار تو ہے ایسا. میری معذوری دیکھو، میری حالت دیکھو. اگرچہ میں آپ پر ایمان نہیں لایا لیکن بھتیجے دی حیثیت نال میرا تعلق، محبت سب کچھ ہے. لیکن اے بھتیجے من زیادہ امتحان چ نہ پاؤ. آخر ایک تعاون دی حد ہوندی ہے. ایک وقت آئے گا کہ میں بھی ساتھ چھوڑ جاؤں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہذا زیادہ آزمائش امتحان چ نہ اپنے آپ نو پاؤ اور نہ ہی میری ذات نو پاؤ.
اگلی بات جو اس تو بھی دردناک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں کتنی اصل؟ 4۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی جوان نہیں ہے، باپ بھی دنیا چ نہیں ہے، ماں بھی دنیا چ نہیں ہے، سگی بہن بھی نہیں ہے، اور تھوڑی 4 بیٹیاں نے، انہیں 4 بیٹیاں وال دیکھو اور یہ بات چھوڑ دو، اس تو بعد آ جاؤ۔ سارے قریش اکٹھے ہو کے آئے نے اور یہ کہہ رہے بڑی آفر بھی ہے کہ مال لے لو، دولت لے لو، کوٹھی لے لو، پیسہ لے لو، رشتہ لے لو، سرداری لے لو، انتخاب کرو، صرف بات چھوڑو۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ نے آپ کی صفت کا ذکر قرآن پاک اس طرح نہیں فرمایا۔ وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، بھلا اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ صرف عربی کے چند الفاظ اذان میں کہنے والا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی یہ شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے قیامت والے دن سب تو زیادہ گردن اونچی اور بلند لمبی مؤذنین دی ہوئے گی کہ اللہ کی طرف بلانے والے۔ یہ مدارس، مساجد، یہ دروس، یہ جلسے اور پروگرامز، ساری یہ چیزیں دا مشن اخیر انجام یہی ہے کہ دعوت الال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی جا رہی، آپ نے بڑے ٹھنڈے دل نال غور کر کے سوچ کے، پیغمبر دا ہر بول پیارا ہوندا ہے لیکن یہ بات ایسی ہے کہ دل موہ لینے والی، اس دے اندر مشن دا تعین ہوندا ہے، زندگی دا تعین ہوندا ہے، زندگی دا مقصد سمجھ آندا ہے۔ اگر کوئی پیغمبر علیہ السلام دی شان اور مقام نو جان لے اور آپ دے جوامع القلم نو سمجھ، آپ دی شان سی کہ جوامع القلم سن، تھوڑی بات ہوندی سی، اس دی تشریح پر ساری زندگی لگے رہو، محمد مصطفیٰ کے جملے کی تشریح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے قرآن کی آیت مبارکہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم یہاں تک 4 ماہ میں پہنچے۔ جس کے پاس نہ علم ہے نہ علم کی وسعت ہے، اور اگر ایک عالم ہو، علم کی وسعت ہو، علم کی گہرائی ہو، جب قرآن کی آیات کو وہ کھولتا ہوگا تو اس کا انداز کیا ہوگا اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی، اور قرآن کتنا عظیم سمندر ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، پوری قوم ہے، چچا ہے سامنے، تو آپ نے کچھ دیر توقف تو بعد فرمایا، اے چچا ابو طالب، سارے سوالات، اعتراضات، ابہامات، اشکالات کا جواب ایک جملے میں محمد مصطفیٰ نے پیش کر دیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دکان اتنی کرو جس سے گزارا ہو جائے، کاروبار اتنا کرو جس سے زندگی گزر جائے، اصل تمہاری ذمہ داری دعوت ہے۔ جہاں بیٹھے ہو زبان کھولتے رہو، دعوت دیتے رہو، پیغام دیتے رہو، جتنا علم ہے اس کو آگے پہنچاتے رہو، اچھے انداز میں، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، 5 سوالات جب تک بندہ نہیں دے سکے گا آگے اللہ قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا۔ ان 5 سوال ایک سوال یہ ہوئے گا جتنا علم عطا کیتا سی اس علم دے مطابق عمل، اور اس علم نو کس قدر پھیلا ہے۔ یہ علم کا پھیلاؤ، یہ دعوت، یہ فرض ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ یہ مومن کی روح غذا اور خوراک ہے، یہ فکر ہے، یہ تڑپ ہے کہ بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ اگر کسی دے گھر چ آگ لگی ہوئے، پڑوس اللہ نہ کرے اچانک آگ بھڑک اٹھے، تو کیا پانی نہیں پاؤ گے؟ کیا کوشش نہیں کرو گے؟ تھوڑے بیوی بچے پردہ سب کچھ خیال کیے بغیر تسی باہر نکل آؤ گے کہ یہ بچ جائے آگ سے، اس کا گھر بچ جائے، اس کا مال بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کی اولاد بچ جائے آگ سے۔ پڑوس اندر دنیا کی آگ لگی ہے، اس پر پانی ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہو، نہیں دیکھتے یہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، میرا پڑوسی ہے اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرو گے،
اور جس پڑوس میں جہنم کی آگ لگی ہو اس کا فکر کون کرے؟ شرک جہنم کی آگ ہے، بدعت جہنم کی آگ ہے، یہ گناہ جہنم کی آگ ہے، یہ فحاشی، یہ حیائی، یہ عریانی، یہ ساری چیزیں جہنم کی آگ ہیں، اس پر جہنم کی وعیدیں ہے۔ اس پر نہ سونا اور تڑپنا اور جاگنا اور سوچنا اور فکر کرنا، مال دولت پیسہ ذہانت عقل دماغ سب کچھ خرچ کر دینا، یہ اسلام۔ اس دماغ اور اس فکر جو بہت بلند ہونا چاہیے آل الحدیث جوان، کہ دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، دنیا سوارو، اپنے آپ سوارو، بچے سوارو، جہاں کوئی جاندا ہے انہوں جان دو، نہ کسی نے چھیڑو، نہ اتنا کاروبار متاثر ہوئے گا، اتنا وقت جڑا ہے ضائع ہوئے، کاروبار متاثر نہیں ہوئے گا، وقت ضائع نہیں ہوئے گا، وہ وقت ہی قیمتی بن گیا جو دعوت اللہ کے اندر گزر گئے۔ نبی علیہ السلام کا جواب سنی، فرمایا چچا جی بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر وہ چاند لا کے میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دے، سورج کو لا کے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دے، فرمایا یہ تو زمینی خزانے مال دولت بچیاں اور رشتے پیش کرتے ہیں، چچا اگر آسمان و زمین کے سارے خزانے محمد کے قدموں میں رکھ دیے جائیں تب بھی محمد وعد کرنے سے بعد نہیں آئے۔ چچا ساتھ دے نہ دے، یہ تو چاچے کی محبت تھی، تڑپ تھی۔ جب سارے جذبات دیکھے فرمایا، اعلان کیا پھر چچا، اور اس بات تو ایک اور حقیقت بھی واضح ہوندی جڑ ساڑے دل ہے نا کہ جماعت ہوئے گی تے بات کرانگے، ساتھی ہون گے تے بات کرانگے، اور کھڑے ہو جاؤ، اللہ کسے کافر نو فاسق نو فاجر نو تھوڑی مدد لی آپ کھڑا کر دے، یہ اس دی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محبوب جو کچھ رب نے دیا ہے دین شریعت علم وحی اس کو آگے پہنچاؤ، ڈر نہ رکھو، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری میں اللہ خود لیتا ہوں۔ 17 حملے ہوئے، تاریخ میں سیر کتابوں میں محدثین نے لکھا ہے محمد مصطفیٰ پر 17 حملے ہوئے، کوئی بچانے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ زہری اسباب سے بالا تر محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی گئی، کوئی اسلحے کی وجہ سے نہیں بچے، مال کی وجہ سے نہیں بچے، کسی کوٹھی میں چھپ کے نہیں بچے، کسی اور ساتھی کی قربانی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے اصحاب رسول کی قربانی اپنی ہے، لیکن 17 حملوں میں جب بھی مصطفیٰ کو اللہ نے محفوظ رکھا، اس آیت کے تحت واللہ یعصمک من الناس، آپ تبلیغ کرتے رہے، اللہ آپ کو بچاتا رہے گا، لوگ آپ کو شہید نہیں کر سکیں گے، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ آیت آئی، ایمان اس قدر مضبوط، پیغمبر کا ایمان معصوم، اعلان کیا میرے صحابہ آج کے بعد محمد کے دروازے پیرا بھی چھوڑ دو، اللہ نے خود نگرانی اپنے ذمہ لے لی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی پہرے دار کی۔ پہلے پہرے دار صحابہ ہوتے تھے، محبوب نے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یا واللہ یعصمک من الناس آیت نازل ہوئی، فرما سارے پلٹ جاؤ، جا کے سو جاؤ، محمد کی حفاظت رب کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہی، پھر چچے دی اور رکھ محبت و تعلق جوش چاہے، کہنے لگے مکے والے آئے، اے ابو طالب تو نے گل کہہ کیسا، بھتیجے کے ساتھ بات ہو گئی؟ کہنے لگے ہاں ہو گئی ہے۔ کیا جواب دیا تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا سرداران مکہ سن لو، جو محمد کی طرف ہاتھ اٹھے گا کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ ہے اس کی تائید، یہ ہے اس کی مدد۔ کھڑا کس کو کر رہا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ انبیاء کی پڑھو، سورہ یاسین پڑھیے، پوری قوم نبیوں کو قتل پر تلی ہوئی تھی، بستی کے ایک نکر سے قوم کام کا مستری وہاں سے دوڑا تھا نبیوں کو بچانے کے لیے، پوری بستی سے خود شہید ہو گیا لیکن نبیوں کی حفاظت کر گئی۔ اللہ کسی کو کھڑا کر دے، یہاں سے نہیں، باہر سے نہیں،
کسی دشمن کو، مخالف کو، کسی کے دل میں ترس رحم ڈال دے، وہ قادر ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے وعظ، نصیحت، تبلیغ، انجام اس کے حوالے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ کا یہ تقاضا ہے۔ جو آنکھ اٹھے گی محمد مصطفیٰ کی طرف آنکھ نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ مدد تھی، یہ تعاون تھا، یہ نصرت تھی، کس کی؟ چچا کی۔ پھر صلہ کیا ملا؟ اس دعوت کے مشن میں تعاون کا صلہ، وہ تعاون جانی ہو، زبانی ہو، مالی ہو، کسی قسم کا تعاون ہو، نصرت دین یہ فرض، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ حقیقت میں یہ اللہ کی مدد ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تو مشکل کش ہے، اس کی مدد کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد، یہ اللہ کی مدد، یہ نبی کی مدد ہے، یہ نبی کا تعاون ہے۔ جو نبی کے کام آ جائے، جو نبی کی نصرت میں مر جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ اسی راضی مطمئنہ کا سا کلمہ پڑھ لے، اسی مباحثہ توحید پرست، ایمان کافی ہوتا تو اللہ نبیوں کو یہی کہتا۔ سارے انبیاء نبوت دین تو پہلے وعدہ لے آ سکتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے سارے نبیوں، اگر میں تمہیں نبوت دے دوں، پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کے دین کو پھیلانے میں محمد کی مدد بھی کرنی۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ لازم ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ دین کی مدد آپ نے کیا کی ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا مدد کی ہے؟ نماز مدد نہیں ہے، روزہ مدد نہیں ہے، حج اسلام کی مدد نہیں ہے، زکوٰۃ دینا اسلام کی مدد نہیں ہے۔ اسلام کی یہ مدد ہے کہ اس کے پھیلاؤ کے لیے اپنے مال، جان، وقت کو پیش کر دعوت دینا، یہ مدد ہے۔ نماز تمہارے لیے ہے، روزہ تمہارے لیے ہے، کوئی اسلام پر احسان نہیں ہے۔ اسلام پر کوئی احسان نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یہ تمہاری آخرت ہے، یہ تمہاری نجات ہے، یہ تم پہ فرض ہے، تم پہ لازم ہے، اس کے بغیر تو تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تم پہ فرض ہے، تم نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے یہ پوچھا جائے گا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ مدد، مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، عیسیٰ ابن مریم کو پڑھی، کون مدد کرے گا اللہ کے لیے میری دین کے پھیلاؤ کے لیے؟ نبی علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا چاچا کلمہ تو نہیں پڑھ سکیا، لیکن اس نے تعاون بڑا کیتا ہے، مدد کی تھی، اسلام پھیلانے، دین پھیلانے، دعوت دینے، جو انہیں تھوڑا ساتھ دیتا ہے، اس ساتھ کا کوئی فائدہ پہنچے؟ نبی پاک نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں میرے صحابہ، اللہ اس کو ہلکا جہنم کا عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ دعوت میں محمد کا ساتھ دیتا رہا۔ یہاں رک کے سنیے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا، لیکن عذاب ہلکا ہوگا اس وجہ سے اس نے دین پھیلانے میں محمد کا ساتھ دیا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے ساتھ دے، اس کا انجام کتنا پیارا ہوگا۔ جہنم کی عذاب کی آگ جو ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس کو آگ پورے جسم کو چھو نہیں رہی، لگ نہیں رہی، صرف پیروں تک آگ آئے گی، اوپر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ اس کا پورا وجود محمد کے لیے حاضر تھا۔ یہ کفر کی وجہ سے، ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے نیچے آگ رکھ دی جائے گی، پورا باقی جسم آگ سے ابو طالب کا محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کا ساتھ دیتا رہا۔ نہ کلمہ پڑھنے والا ساتھ دے رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچے گا، اور کلمہ پڑھنے والا واز کرے اور واز میں ساتھ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے صحیح البخاری اندر، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک بندہ بحری بیڑے اندر 2 منزلہ، بحری بیڑا 2 منزلہ ہوئے، اور وہ دے اندر لوگ سفر کر رہے ہون، آدھے لوگ اوپر والی منزل، آدھے لوگ نیچے والی منزل،
تے پانی لین واسطے اوپر والی منزل تے نیچے والے نو جانا پی جائے، اوپر چڑھن اتوں پانی لے کے تھلے نو آن، بار بار اوپر جان، پانی وضو لئی، پانی پین لئی، پانی استعمال لئی، اتوں جا کے تھلے لیا۔ انہوں نے ناگوار گزریا۔ یہ محبوب علیہ السلام مثال دے رہا ہے، اوپر والی جڑی منزل تے لوگ بیٹھے انہوں نے ناگوار گزریا، بھائی یار یہ نیچوں پھر چڑھ آتے ہیں، سارے ڈسٹرب کرتے ہیں، سانوں پریشان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ناگواری دیکھی نا نیچے والے وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، اسی بار بار اتوں پانی لین آنے، تسی ناراض ہوندے ہو، غصے ہوندے ہو، متھے تے وٹ پاندے ہو، ناراض نہ ہو، اسی تھلے ہی سوراخ کر لینے جہاز وچ، پانی تے اوپر ہے، پانی تے نیچے نہیں، اسی تھلوں سوراخ کر لینے، کادے وچ بحری بیڑے کرنے سوراخ تے پانی ڈائریکٹ اسی تھلوں ہی لے لا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہن دسو اوپر والے کی کرن، چیخن گے، چلان گے، پکارن گے، پریشان ہون گے اور کہن گے تسی بار بار آندے رہو، اسی پریشان نہیں ہوندے، تھلے سوراخ نہ کرے، یہ تھلے سوراخ ہو گیا تے تساں بھی جانا تھے، اساں بھی ڈوب جاواں گے دونوں، اگر یہ نہیں روکتے تو دونوں ڈوب جائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا جو اسلام کی دعوت نہیں دیتا یہ دونوں ڈوب جائیں، برائی سے روکو، گناہ سے روکو، نہیں تو اگر وہ ڈوبے گا تو دوسرے بھی ڈوب جائیں گے۔ زبان چپ کرنے والے گونگے شیطان، جہاں کوئی لگے رہنے، چپ کرو، اپنا کاروبار کرو۔ یہ ایسا زہریلا جملہ ہے جس نے جوانوں کو اسلام سے، دین سے، شریعت سے، دعوت سے دور کر دی۔ کوئی جہاں جاتا ہے جانے دو، اپنی فکر کرو، اپنے بچن سوارو، بس نہیں۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، قوم کہہ سکتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو آپ کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، اس کو سنبھالو، چھوڑو قوم کو، بیٹا غرق ہو رہا ہے پیغمبر کے سامنے، قوم کی فکر کس کی ہے؟ بیٹے کی ساتھ ساتھ قوم کی بھی۔ بیٹے کو دعوت دی ہے، نہیں مانا، قوم کو دعوت جاری، سارا گھر نافرمان ہو جائے، سارا گھر باغی ہو جائے، سارے بچیاں بچے سارے دین سے چھوڑ جائے، خطیب پر، عالم پر، مبلغ پر، دیندار پر پھر بھی فرض ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرتا رہے، اولاد کو بھی سمجھاتا رہے۔ یہ کوئی مثال نہیں ہے اور کوئی اطمینان نہیں ہے دل کو کہ میری اولاد ٹھیک نہیں تھی لہذا میں دوجن بھی نہیں ٹھیک کر سکتا، دوجن بھی میں نہیں سمجھا سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کی فکر ہے، اولاد کی کوشش ہے، اس کو ترجیح دیں، اس کو سمجھائیں، لیکن اپنا واعظ تبلیغ کا یہ جو سلسلہ ہے دوسروں تک جاری رکھیں۔ اولاد مانتی ہے، نہیں مانتی، بے نماز ہے، بے دین ہے، آپ سمجھاتے رہیں، تربیت کرتے رہیں، سزا دیتے رہیں، جس انداز میں کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن قوم کی اصلاح سے پیچھے ہٹ جانا یہ خلاف اسلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع خالی نہیں جانے دیا۔ تو حالات تنگ تھے تو دار ارقم میں سیدنا ارقم، زید بن ارقم کے گھر بیٹھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے، صحابہ آتے تھے، سمجھاتے تھے، خفیہ واعظ جاری تھا۔ یہ تو پھر جب خفیہ دعوت دے دے کے ایک دن دل تڑپا اور فرمایا اللہ اگر اسلام کو عزت وقار دینا چاہتا ہے تو یا ابو جہل کو مسلمان کر دے یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ دعا کریں، آپ یہ رکاوٹ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ دل ایک خواہش ہوئے، چاہت ہوئے کہ یار فلاں محلے دا بندہ صحیح ہو جاوے نا تو دعوت آسان ہو جائے گی، اس کے لیے سجدے میں تڑپے، دعا کریں یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو تقویت دے۔ اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی برادری ٹھیک ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، محلے میں آسانی ہو جائے گی، علاقے میں آسانی ہو جائے گی، اس کے لیے پھر دعا کرے، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے عمر کے لیے دعا کریں، اللہ عمر، اگر عمر نہیں ہے تو ابو جہل، دونوں میں سے ایک شخص کو اسلام کی دولت دے تاکہ یہ اسلام تیرا آسانی سے ہم پہنچا سکے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو ہدایت دے کہ محمد کا ساتھ ہی بنا۔ پھر عمر بن خطاب باہر نکل آئے تھے کہ مکے والو
چھپ کے باتیں دعوتیں ختم ہو گئی ہیں. جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے, بچوں کو یتیم کرنا, باہر آ کے دیکھے محمد بعد آج کے بعد اعلانیہ دعوت ہوگی. دعوت کا سلسلہ جاری ہے. میلوں میں محمد مصطفیٰ جہاں اکٹھ ہوتا پہنچ جاتا. عکاظ کا میلہ تھا مکہ مکرمہ سے بڑا مشہور میلہ سے. میلے میں جا کے پیسے نہیں لوٹے, میلے میں جا کے اپنی نعتیں نہیں سنائی, میلے میں جا کے اپنا حسن و جمال بیان نہیں کیا, میلے میں جا کے اپنے بچپن کے واقعات نہیں سنائے. میلے میں جا کے محمد مصطفیٰ نے کیا کہا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لات عزا منات حبل جو تمہارے معبود ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. ابو لہب چچا پیچھے پیچھے تھا, کہتا ہے یہ محمد میرا بھتیجا ہے, نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اس کی باتوں پہ توجہ نہ کرنا, نہ سننا. محمد مصطفیٰ اپنے مشن میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں, چچا اپنے مشن میں پیچھے پیچھے بڑھ رہا ہے, یہ گستاخی کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ مسکراتے جا رہے. وقت آیا ابو لہب تبت یدا ابی لہب کی تفسیر بنا, اور محمد مصطفیٰ دنیا میں کوئی کونا نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا نام نہیں ہے. بالعاقبۃ للمتقین, انجام متقی لوگوں کا ہے, کسی کا کوئی انجام نہیں ہے, گناہگار کا کوئی انجام نہیں ہے سوائے برے کے. گانا سنے, فاشی کرے, بے حیائی کرے, دعوت روکے, دین روکے, نہ بیان کرنے دے, نہ خود کرے, اس کا انجام برا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے والعاقبۃ للمتقین, انجام متقی لوگوں کا. اخیر آپ کی اچھی, انجام آپ کے لیے اللہ نے رحمت کر دی ہے, لکھ دی ہے اس نے اپنی کتاب میں کہ والعاقبۃ للمتقین, کہ انجام پرہیزگاروں کا ہے. تمہارا ہی جینا ہے, تمہارا ہی مرنا ہے. اللہ قسم گنہگار بیکار بندہ ہے, اس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. وہ درندوں حیوانوں کی طرح دنیا میں کھا پی رہا ہے, چر رہا ہے, چگ رہا ہے, مر جائے گا, مٹ جائے گا. کوئی زندگی نہیں ہے گنہگار کی. وہ تو مرتا ہے, ایک لاش پھر رہی ہے, جیتی جاگتی ایک لاش ہے. حیوان بھی پھر رہے ہیں, درندے بھی پھر رہے ہیں, خنزیر بھی ہیں, درندے بھی ہیں, ہلے بھی ہیں, ہر چیز پرند درند چرند پھر رہے ہیں. یہ بھی بندہ بیچارہ پھر رہا ہے, لیکن یہ ان سے برا ہے. کیوں؟ وہ انسانوں کو تکلیف نہیں دیتے, یہ نہ کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے. کسی کی عزت لوٹتا ہے, کسی کا مال لوٹتا ہے, کسی کی غیبت کرتا ہے, کسی پر بہتان باندھتا ہے, کسی کی راہ رکاوٹ بنتا ہے, کسی کو لڑاتا ہے, جھگڑتا ہے. اس سے انسان بھی محفوظ نہیں ہے, یہ ایسا ہی درندہ ہے. کتے گلیوں میں پھر رہے ہیں, اس سے انسان محفوظ ہیں. یہ گناہگار ایسا درندہ ہے جس سے بندے محفوظ نہیں. یہ چلتا پھرتا ایسا درندہ ہے جس سے ماں محفوظ نہیں ہے, باپ محفوظ نہیں ہے, بیوی محفوظ نہیں ہے, بیٹے محفوظ نہیں ہے, قوم محفوظ نہیں ہے, ملک محفوظ نہیں ہے, شہری محفوظ نہیں ہے, جماعت محفوظ نہیں ہے, پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایسا درندہ ہے جس سے ہر بندے کو چک ڈالتا ہے, کوئی بندہ اس سے محفوظ نہیں ہے. یہ ہے وہ گناہگار جو دنیا میں بدبختی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے. اس کو انسان نہ سمجھو, یہ چلتی پھرتی لاش ہے, آج بدبودار ہو جائے یا کل بدبودار ہو جائے. اللہ کی قسم والعاقبۃ للمتقین, جینا بھی نیک کا ہے, مرنا بھی نیک بندے کا. صالح انسان کی زندگی ہے, باقی کسی کی کوئی زندگی نہیں. زندگی اس سانس کو نہ کہے, جس کو آپ زندگی سمجھتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی نہیں ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ سانس آ رہا ہے میں زندہ ہوں, تو مرا ہوا ہے. تیری کیا زندگی ہے؟ زندگی تو اس کی ہے جو قرآن پڑھ کے سوا, زندگی اس کی ہے جو اٹھا ہے تو قرآن کو کھولا ہے, وہ زندہ ہے. باقی ساری دنیا مردہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جا رہے, پڑھیے ہجرت کے واقعات. سفر کرتے کرتے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے پڑھا ہے, علماء کرام سے سنا ہے, چھپ کے ہجرت کی. دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا, روایات مختلف ہے. ہجرت چھپ کے کی, جا غار ثور میں چھپے رہے, پھر وہاں سے نکلے مدینے کی طرف گئے. جب بندہ چھپ کے نکلے صرف اپنی جان کی فکر ہوتی ہے, لیکن پڑھ لیں سیرت کتابوں. مدینے 8 دنوں کے بعد محمد مصطفیٰ مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں. راستے میں
تقریباً 73 بندوں کو کلمہ محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ جس بستی سے گزرے وہاں دعوت، جس جھگی سے گزرے وہاں دعوت، جس خیمے سے گزرے وہاں دعوت، جس قبیلے سے گزرے وہاں دعوت۔ دعوت کے بغیر کوئی انسان مردہ ہے، ایمان تازہ رہتا ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے، زبان کھولتے رہے، جو بندہ بیٹھے اس کو سمجھاتے رہیں، آپ کی زبان میں چاشنی لذت محسوس ہوگی، حتیٰ کہ تمہارے لعاب میں برکات داخل ہوں گی۔ اگر اپنے وجود پر دم کرو گے اللہ اس کے اثرات سے تمہیں شفا بھی عطا فرما دے۔ یہ دعوت کی لذت ہے، یہ منہ کی مٹھاس ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں رکھی۔ نیک مجلس کی مثال وہ حدیث سنی نہیں، نیک بندے کے پاس بیٹھے تو اس کے جسم کے اثرات نکل کے وجود پہ کرنے پڑتی ہے جو بندے کو محسوس نہیں ہوتی۔ وہ برے اور اچھے بندے کی مثال مجلس کی رسول اللہ نے جو بیان کی ہے اس کو پڑھیں کہ نیک بندے کے پاس بیٹھیں گے تو محبوب نے ایک ظاہری مثال بیان کی ہے، سمجھانا یہ چاہتے تھے وہاں بیٹھو گے تمہارے جسم پر عجیب کیفیت محسوس ہوگی، وہ تقوی کے اثار، وہ علم کے اثار، وہ نور، وہ روشنی تمہیں نصیب ہوگی۔ وہاں سے اٹھ بھی جاؤ گے تو کافی عرصہ، کافی دیر تک تمہارے جسم پر وہ کپ کپی طاری رہے گی۔ ایمان کی، اسلام کی، دین کی جو چند باتیں آپ نے سنی ہیں یہ اثرات ہیں نیکی کے۔ نبی علیہ السلام 8 دن کے لگاتار سفر کر کے مدینہ پہنچے، سیدھا قباء بستی میں داخل ہو، رات قباء گزاری۔ تسی تھوڑا جا سفر تو آ جاؤ، پریشان ہوندے ہو، مولوی جی میں سفر تے گیا، تو درس تے نہیں آیا، میں سفر تے گیا سا کل، درس آج سفر تے کل گیا سی، تھکاوٹ ہو گئی، مجھے مصروفیت تھی، دن بھر سارا دن جی کام کرتا رہا، تھکاوٹ ہو گئی۔ ہن کسی نے کوئی کام کہہ لو تو یہی کہے گا پہلی تو بات کریں، 20 تو بعد 15:30 تو بعد پہلی شروع ہو جائے۔ نحوست چھائی ہوئی ہے پوری قوم پہ، جس پیغمبر کے نام لیوا ہو اس کی سیرت کو پڑھو۔ رات کو قباء میں جب پہنچے، قباء میں سب سے پہلا کام صبح اٹھ کے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اگلے ہی دن نہیں انتظار کیا بس چلو پہلے دن آیا تو کوئی 10 دن 15 دن ٹھہر کوئی سستا کے آرام کر کے کوئی ماحول ویک کے کام کریں گے، نہیں، قباء سے مسجد کی بنیاد رکھ کے داخل ہوئے۔ اور پھر رب نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مسجد تو یہی ہے جس کی پہلے دن سے محمد نے تقوی پہ بنیاد رکھی۔ اسی مسجد قباء کے بارے میں قرآن نازل ہوا۔ قباء سے نکلے، چند میل کے فاصلے پہ مدینہ تھا، تو راستے میں جو قبیلہ بھی آیا، جس کی ڈوک ڈیرا آیا، محبوب وہاں پہنچ کے بنو غفار کو، دوسرے قبائل کو محمد مصطفیٰ دعوت دے کے مدینے میں پہنچے۔ مدینے پہنچتے ہی مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر دنیا کل چلے جائیں گے، اتنی فکر تھی کہ غفلت میں ایک رات بھی صحابہ نے نہیں گزاری۔ غفلت والوں کا رد ہے قرآن میں غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں سستی کرنے والوں سے نہیں ہوں، میں کاہلی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ مومن کے اپوزٹ مخالف سے جو ہیں یہ صفات ہے۔ مومن غفلت والا نہیں ہوتا، مومن سست نہیں ہوتا، مومن چست رہتا ہے، قوی رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اسلام، دین، شریعت دوسرے کے گھر میں کیسے پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی حالت کیفیت دیکھ لیجئے، دعوت اللہ کا کیا انداز تھا۔ بیمار تھے، آخری ایام کو پڑھ لیجئے، بیمار تھے، بیماری کی حالت میں عباس و علی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اما جی عائشہ فرما دیا پیر زمین تے نہیں سی لگ رہے، پٹی سر پہ باندھی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نماز پڑھائی بیٹھ کے، پھر ممبر کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے، چڑھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، آپ پہلے ہی زینے پر بیٹھ کے، سیڑھی پر بیٹھ کے محمد مصطفیٰ نے پٹی باندھ کے بھی مسجد نبوی میں واز شروع کر دی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، میرے صحابہ اللہ یہودی عیسائیوں پہ لعنت کرے، نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرتے تھے تو محمد کی قبر پہ سجدے نہ کرنا، یہ ہے دعوت۔ کوئی کہہ سکتا سی آج آخری وارے بھی فرقہ وریت پھیل رہی ہے،
سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، پھر بھی قبروں پہ سجدے نہ کرنا، یہ معمولی مسئلہ ہوتا تو بیماری میں مصطفیٰ یہ واز کرتے ہوتے تو حضور فرما دے با ہن میری آخری بار ہے، سارے رل کے ذرا شیمہ دی لوڑی سنا لی، ذرا رل کے میری نعت پڑھو، میرا حسن بیان کرو، میری زلفاں دا ذکر کرو، میں نے ٹھنڈ پہنچے۔ محبوب دنیا سے جا رہے ہیں، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ نہیں سکتے، نماز کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے۔ خطبے کا موضوع کیا ہے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لا تجعلوا قبری عیدا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے اللہ میری قبر پہ عبادت نہ ہونے دینا، میرے صحابہ میری قبر پہ میلے نہ لگانا، یہود و نصارہ پہ اللہ لعن، نبیوں نے قبروں پہ سجدے کیے، لہذا تم ایسے نہ کرنا۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبری مسجدا، جب ان میں کوئی نیک بندہ فوج ہو جاتا تو وہ اپنے نیک بندے کی قبر پر مسجد سجدے کرتے۔ یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے، اتنا گندا بدترین انسان رب کی زمین پہ نہیں ہے جتنا وہ انسان بدترین ہے جو قبر پہ سجدہ کرے۔ یہ محمد مصطفیٰ سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ کے ممبر پہ واز کر رہے ہیں، دعوت کا سلسلہ جاری۔ آپ کا حجرہ ہے، 10 بندے اندر آ سکتے ہیں، زیادہ بندہ نہیں آ سکتا۔ آپ کی بیویاں 9 موجود ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ تو ذرا موجود ہیں، 2 بچے حسن و حسین موجود ہیں، ہونٹ پاک ہل رہے ہیں۔ تے سیدہ فرماتی ہے میں نے ہاں کان قریب کی، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ حالت نزع ہے، آخری لمحات ہیں، آخری سانس ہے، آخری سانس کے اندر بھی فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ اے شم امت کو کہہ دینا نماز کو ضائع نہ کرے۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے اس کے ثمرات، یہ ہے اس کے عاقبت، یہ ہے اس کا انجام۔ آخری سانس جب لیا تو الفاظ کیا تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، میں اس کی رفاقت میں جا رہا ہوں جس کی رفاقت کے لیے میں نے سارا کچھ پوری زندگی دعوت دیتا رہا۔ یہ کہہ کے روح پاک پرواز کر گئی۔ آئے تھے بحثیت نبی، قولوا لا الہ الا اللہ، گئے تو آخری لفظ تھے لا الہ الا اللہ اللہم الرفیق الاعلی، میں اس کی رفاقت پہ جا رہا ہوں۔ پیغمبر سمجھا گئے کہ اول سے آخر تک محمد کی ساتھ زندگی دعوت سے بری ہوئی۔ وداعیا الی اللہ باذنہ پر آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب